ایران جنگ کے بعد کیا لیسنز ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہیے، جن سے سبق حاصل کرنا چاہیے؟ جی سب سے پہلے تو گڈ ٹو سی یو، نو پن انٹینڈڈ. بڑا عرصہ ہو گیا، میں ٹریول بھی کر رہا تھا، آپ کے شو میں بھی نہیں اور اسٹوڈیو میں آپ کے ساتھ نہیں، تو ہیپی ٹو بی ہیئر. اور دوسرا مجھے وہ ایک تصویر یاد آ رہی ہے جو قائد اعظم کی کھینچی ہوئی تھی، درمیان میں وہ کھڑے ہیں اور دونوں سائڈز پہ ایک لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے. تو قائد نے اس تصویر کو ایک اپنی طرف سے ایک دیا لقب کہ اے تھورن بٹوین ٹو روزز. تو یہ جو آپ نے دوسرے مہمانوں کا تعارف کرایا ہے، رانا صاحب کا اور خان صاحب کا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں وہ تھورن بٹوین ٹو روزز ہوں. آپ علامہ اقبال کے پوتے ہیں تو آپ کو دل سے لگا کے رکھیں. جی تھینک یو. جی دیکھیں، پاکستان کو اس سے کیا سبق سیکھنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ جلد بازی میں جو جس طرح سے فار ایگزامپل ایک وار مانگر جو ہے اس کو ہم نے نوبیل پیس پرائز کے لیے ریکمینڈ کر دیا اور اس پہ دنیا بھر میں شرمندگی اور جگ ہسائی بھی جو ہے وہ ہوئی. یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے، بٹ جو اصل بڑی بات ہے وہ یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان تمام لوگوں کا جو موسٹلی اب تو اس دنیا میں نہیں ہے، جنہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو جو ہے رکنے نہیں دیا. ڈاکٹر عبدالقدیر سمیت تمام سائنٹسٹ اور وہ تمام لوگ جو اس وقت حکومت میں تھے، فائنانسز انشور کرتے رہے، اس کی سیکیورٹی انشور کرتے رہے، سب کو سلام ہے. بالکل جی بالکل. کیونکہ میں بذات خود تو اور نیوکلیئر جو ویسے ایک بطور جو ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہے اس کا تو ایک ہی مثال دنیا کی تاریخ میں موجود ہے، اور وہ تو کتنے اب تو 70-80 سال کے زیادہ اس کو ہو گئے ہیں یا اس کے قریب ہو رہے ہیں. لیکن مطلب اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسی چیز کو بروئے کار لایا جائے تو جو انسانیت کے لیے، جو اس دنیا کے لیے جو ہے اس کے جو ہے نتائج جو ہتھیار استعمال کرنے کے لیے نہیں ہے، صرف دشمن کو ڈرانے کے لیے. ہاں جی، دشمن کو ڈرانے کے لیے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے کوشش تو یہی ہونی چاہیے کہ اس کا بہت زیادہ پھیلاؤ نہ ہو، بہت زیادہ ملک جو ہیں وہ اس کے حامل نہ ہو اس کیپیبلٹی کے. اسی لیے نان پرولیفریشن وغیرہ کی بات ہوتی ہے. لیکن پھر یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ جن ملکوں کے وجود کو خطرہ ہے کسی دشمن سے، جس طرح پاکستان کو ہندوستان سے اس دن ہو گیا جب انہوں نے 1974 میں یہ اپنا کیا اقدام نیوکلیئر کیپیبلٹی حاصل کرنے کا. پہلے 74 میں کیا، پھر 98 میں بھی انہوں نے 98 میں کیا، لیکن شروع تو پھر جب اس کے بعد سابق وزیر اعظم مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے پھر یہی کہا تھا کہ گھاس کھا لیں گے ہم، لیکن اس کو ہم کیپیبلٹی کو جو ہے اس کا پرسوٹ نہیں چھوڑیں گے. اور پاکستان کو بہت سی سینکشنز بھی لگیں، جو کچھ بھی ہوا، لیکن اس کو نہیں چھوڑا. اور میرے خیال میں یہ جو کارروائی ایران کے خلاف ہوئی، اس سے جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہی ہے کہ پہلے وہ جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا JCPOA، وہ اوباما حکومت نے 2015 میں کیا. P+5 جو ملک تھے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبر اور جرمنی، ان کے ساتھ کہ جی اقتصادی پابندیاں ایران سے اٹھا دی جائیں گی اور بشرطے کہ وہ اپنی یورینیم کی انرچمنٹ کو ایک خاص لیول سے اوپر نہ لے جائے. اس کو 2018 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ہے رد کر دیا. پھر جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئے تو اس کی بات شروع کر دی اور پھر وہ عمان کے اندر میٹنگز رکھنے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا. لیکن ایسا ماحول پھر پیدا کیا اسرائیل اور امریکہ نے مل کے کہ ایران کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ اس طریقے سے لائیں کہ ان کے کن پٹی پہ پستول رکھی ہو. تو اس کا جواب پھر ایران نے بھی اس کا جواب دیا. سر ایک دن بعد ٹاکس نہیں، ایک دن پہلے حملہ کر دیا. بالکل. اسی لیے پھر میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو کریڈٹ جاتا ہے، اور ان کا باقی جس طرح سے بھی ان کو مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی ہو، ان کا میسائل پروگرام جو ہے وہ خاصا ایڈوانسڈ ہے، اور اس کے سائنسدان اور اس کے اسٹریٹجسٹ جو ہیں وہ بھی جو ہے داد کے مستحق ہیں کہ پھر جب اس کو حملہ یا اس کا نشانہ بنایا گیا تو پھر اس کو جواب بھی دیا. اور پھر آپ نے دیکھا، اور میں نے محاورہ کل بھی ایک چینل پہ استعمال کیا تھا، بات تو جیو پولیٹیکل ہے لیکن محاورہ مقامی ہے کہ جب چودھری کا مرغا ہار رہا ہو تو چودھری لڑائی رکوا دیتا ہے. تو یہی ہوا ہندوستان اور پاکستان کے اس پہ، اور پھر یہی اب ایران اور اسرائیل والی جو صورتحال ہے، بیکاز ایران نے دکھا دیا اپنی کیپیبلٹی سے، مسائل کیپیبلٹی سے، کہ وہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں، میزائل تو پہنچ سکتے ہیں لیکن ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے، فضائیہ نہیں ہے، گھر کے اندر ان کے. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات بھی ماہرین کر رہے تھے، اور وہ یہ کہ اگر یہ اندیشہ تھا کہ اگر کوئی کسی بھی قسم کی طویل جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایران کا اپر ہینڈ ہوگا، طویل جنگ میں ایران کو فائدہ ہوتا ہے، پرووائڈڈ ان کے پاس میزائل اور ہوتے. جی. سو رانا صاحب کو بھی بہرحال اس میں یہی ہے کہ اب جو ایران کو جس چیز کا نشانہ بنایا گیا ہے اور جس مقصد کو وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جی یہ نہ ہو، مثلاً کہ اس کو کیپیبلٹی نہ حاصل ہو،
اب میرے خیال میں وہ اور جذبے اور جوش کے ساتھ اس کو پرسو کرے گا. اگر تو پہلے نہیں بھی حاصل کرنی تھی تو وہ کرے گا. اب کرے گا. رانا صاحب، پاکستان کو اس سارے معاملے سے کیا چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اور کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ملک صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج پاکستان ایک ڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ہے اور اس کے پاس میزائل کیپیبلٹی بھی ہے. اور یہ ایٹمی قوت اور یہ جو سٹیٹس ہے یہ 28 مئی 1998 کو پاکستان کو حاصل ہوا. پروگرامز تو دنیا کے اور ملکوں کے پاس بھی ہیں اور شاید کیپیسٹی بھی کئی ملک جو ہے وہ حاصل کیے بیٹھے ہیں، لیکن یہ لمحہ جب پاکستان کی تاریخ میں اور پاکستانی قوم کو میسر ہوا کہ وہ دنیا کے نقشے پہ پہلی اسلامی ایٹمی قوت اور کے طور پہ جو ہے وہ ابھری، تو ہمیں اس موقع کو اور اس واقعے کو جو ہے وہ اپنے بغض اور کج فہمی کا شکار کرتے ہوئے جو ہے وہ صرف ایک نام نہ لینے کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کبھی نیچے کو، کبھی اوپر کو، کبھی دائیں کو، کبھی بائیں کو جو ہے وہ نہیں گھمانا چاہیے. پاکستان 28 مئی 1998 کو ایٹمی قوت بنا اور اس وقت کی حکومت اور اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف جو ہے وہ اس ناطے اس قوم کے محسن ہیں، اور پاکستان کو آج جو یہ پوزیشن اور یہ سٹیٹس حاصل ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے پاکستان کو، اور نہ ہمیں اس قسم کی کمزوری کے اوپر جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کا جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ اس سے بریکٹ کرنا چاہیے. دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ کسی ایٹمی قوت کو جو ہے وہ ٹیک آؤٹ جو ہے وہ کیا جائے، اور کسی کو خواہ وہ کوئی بھی بڑی کو طاقت ہو یا کوئی چھوٹی طاقت ہو، ان کو کبھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کو جو کہ ایک ایٹمی قوت ہے اس کو ٹیک آن کرنے کی جو ہے وہ جسارت کریں. باقی جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو ایران ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری تھی. ہمیں آئندہ بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں جو سعودی عرب کا کردار ہے، اس سلسلے میں جو ترکیے کا کردار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مسلمان امہ میں جس اتحاد کا فقدان تھا اور جس کی مسلمان امہ جو ہے وہ خواہش اور خواب رکھتی تھی، تو اس کے بھی اثار جو ہے وہ نظر آئے ہیں. اور ایرانی قوم نے جو ہے وہ ایک زندہ جاوید قوم کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے اپنی ایگزسٹنس کو، اپنی ریزیلینس کو جو ہے وہ انہوں نے شو کیا ہے.